جی مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. میری طرف سے آپ سب کو فادرز ڈے مبارک ہو. ہیپی فادرز ڈے. اور آج ہم بات کریں گے فادرز پہ، باپ کے رول پہ، باپ کے کردار پہ، کہ ہمارا آسمانی باپ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتا ہے اور ہمارے جسمانی باپ جو زمین پر ہیں ان کو اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. تو میرے عزیزو، ہم استثنا کی کتاب میں سے پڑھ رہے تھے. استثنا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 31 آیت سے میں نے پڑھا ہے کہ اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا. تو بھی اس بات میں تم نے خداوند اپنے خدا کا یقین نہ کیا، جو راہ میں تم سے آگیا کہ تمہارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا، تاکہ تم کو وہ راستہ دکھائے جس سے تم چلو. تو میرے عزیزو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا باپ نے کس طرح سے ایک باپ کی حیثیت سے جو ہے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا. کس طرح سے خدا باپ کو ان پر ترس آیا، رحم کیا اور ان کو موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے غلامی سے نکالے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے بیابان میں خدا باپ نے ان کو جو ہے ہر طرح سے ہر چیز کثرت سے مہیا کی، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اور ہر طرح سے سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے ان کی حفاظت کی. خدا نے اس بیابان میں ان کو جنگلی جانوروں سے، ہر طرح کی بری چیزوں سے بچانے کے لیے بھی خدا نے ان کی حفاظت و نگہبانی کی. یہ بات اور ہے کہ خدا نے ان کے گناہوں کی، ان کی سخت دلی کے سبب سے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو مار بھی دیا، لیکن وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے مرے تھے اور اپنی بے یقینی کے سبب سے مرے تھے، اور یہ کہ اپنی بے ایمانی کے سبب سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. لیکن خدا باپ نے ہمیشہ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور خدا نے ان کو سنبھالے رکھا، اور آج تک بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ قائم ہے، کیونکہ خدا نے جو ہے ان کو ایک باپ کی طرح سے پالا. جس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ شفقت رکھتا ہے، اپنی اولاد کے لیے محبت رکھتا ہے، اس طرح سے جو ہے خدا باپ نے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھیں گے کہ جو خدا باپ ہے وہ کس طرح سے جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اور ایک جسمانی جو باپ ہے اس کو بھی خدا باپ کے نقشے پر چلتے ہوئے جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. تو عبرانیوں کے خط میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کے 12 باب اور اس کی جو ہے وہ 5 آیت سے ہم پڑھیں گے. اس میں یوں لکھا ہے: اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا جو مصنف ہے وہ اس بات کی جو ہے دوبارہ سے اس بات کو دہراتا ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان. یہ اس نے امثال کی کتاب میں سے لیا، سلیمان کی حکمت میں سے، کہ وہ جو اولاد ہے اس کو اپنے بیٹے کی تربیت، اپنے باپ کی جو تربیت ہے، یہ جو سختی ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس کو ناچیز نہیں جاننا چاہیے. جس طرح سے ہمارا جسمانی باپ جو ہے وہ، ہم اگر کہیں کہ ہمارا جسمانی باپ جو ہے وہ ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم جو ہیں اچھے بیٹے بن سکیں، ہماری تربیت ہو سکے. جس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کر، اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا باپ اور ماں دونوں کا فرض ہے. تو اسی طرح سے ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ بھی ہماری اسی طرح سے تربیت کرتا ہے. لیکن آگے وہ ایک بڑی سخت سی بات کہتا ہے: تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے. تو میرے عزیزو، اولاد کی تربیت کے لیے، چاہے وہ ہمارا آسمانی باپ ہو چاہے ہمارا جسمانی باپ ہو، دونوں کے لیے جو ہے اولاد کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر جیسے کہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پہ تربیت کر جس راہ پہ اس کو چلنا ہے، تاکہ مطلب جو ہے جب وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کو وہ یاد رہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، میرے ماں باپ نے میری کس طرح سے تربیت کی ہے، وہ اس کو یاد رکھے. اور یہ ہمیں بچپن سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے. اب بعض اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی بچے ہیں
لیکن جب ہمارے بچے جو ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں، اپنی سوچ اپنے خیال اپنے اندر پختہ کر چکے ہوتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اور غلط اور بہت ساری غلط چیزیں بھی اپنے اندر اپنا لیتے ہیں، اور پھر ہم ان کی تربیت سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میرے عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولاد کی تربیت شروع دن سے ہی ہونی چاہیے، شروع دن سے ہی ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ان سے بات کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، اگر یہ بات کرو گے تو اس کے کانسیکوینسز تمہیں بھگتنا پڑیں گے، تمہیں مطلب ہمیں ہمیشہ اس میں اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے۔ اور سب سے ایک بڑی بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایک خاندان یا ماں باپ کا جو کردار ہے وہ ایک کرسچن فیملی میں، ایک مسیحی خاندان میں وہ کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں، اور ابھی سسٹر بھی بات کر رہی تھی کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ جب اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے تو اس کی تربیت کرنا بھی ہمیں خدا کے طور طریقوں سے کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے، نہ کہ ہم اس چیز کو یہ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو ہماری اولاد ہے یا ہم ہیں، یا شادی کرنا تو ہم پہ فرض تھا، ہم جوان ہو گئے، ہماری شادی ہو گئی، ہاں بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو جو لنک ہوتا ہے، جو رشتہ یا جو ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خدا نے جو اگر کھڑا کیا ہے، اگر ہمیں خدا نے اولاد دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ کیونکہ اگر ہم خدا کی سمجھتے ہیں کہ خدا کی میراث ہے، خدا نے ہمیں اولاد دی ہے، تو اس کی تربیت بھی خدا کے طور طریقے سے کرنی چاہیے۔ جیسے بائبل ہمیں سکھاتی کہ خدا باپ نے کس طرح سے شفقت سے، پیار سے، محبت سے، سختی سے جو ہے بنی اسرائیل کی تربیت کی، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے ان کی تربیت کی، کبھی کسی کو مارا، کبھی کچھ ہوا، کیا کیا وبائیں ان پر آئیں، اور پھر بھی وہ جو خدا کے ساتھ وفادار تھے، خدا ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر کیا، جو خدا کی مرضی پر چلتے تھے، جو خدا کی مرضی کو جان چکے تھے، جو خدا کو پہچان چکے تھے۔ تو اسی طرح سے میرے عزیزوں، ہم سب کی خاندانی زندگی میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کریں جس طرح سے خدا باپ ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ جیسے کہ خدا ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہمیں ہر مشکل سے بچاتا ہے، ہمیں پریشانیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح سے ایک جسمانی باپ کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اسی طرح سے تربیت کرے۔ جیسے کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بیٹوں کی اولاد کی بھی جو فرائض ہیں وہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے، کس طرح سے اولاد کو اپنے باپ کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ خروج کی کتاب اس کی 20 باب اس کی 12 آیت میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اور اگر ہم اسی کو افسیوں کے خط میں بھی پڑھیں تو افسیوں کے خط میں بھی اسی طرح سے لکھا ہے، اور یہ خاص طور پر پولس رسول جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ جب تو مطلب اپنے ماں اور باپ کی عزت کرے گا اور ان کو جو ہے ان کی تربیت میں رہے گا، ان کے خوف رہے گا، تو یقیناً خدا تجھے سرفراز کرے گا۔ جیسے کہ افسیوں کے خط اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، ورنہ باقی حکم ایسے ہی ہیں، زنا نہ کر، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، چوری نہ کرنا، ایسے ہی ہیں، وہ بغیر وعدے کے وہ سارے جو ہیں حکم ہیں، لیکن یہ پہلا وعدہ ہے، پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم ایک باپ جو زمینی باپ ہے ہمارا، اگر ہم اس کی اتنی زیادہ فرمانبرداری کریں گے، ہم اس کی تربیت میں رہیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے، تو ہماری جو عمر ہے وہ زمین پر دراز ہوگی اور ہم بلیسڈ ہوں گے، ہم بابرکت ہوں گے۔ تو کیا ہم کتنے ہی بابرکت اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے آسمانی باپ کے بھی فرمانبردار ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے، جو ہمارا زمینی باپ ہے، وہ ہمارے آسمانی باپ کا عکس ہے، اور ہمارے زمینی باپ کو ہمارے آسمانی باپ کا عکس ہونا چاہیے، یعنی اس میں وہ کوالٹیز تمام ہونی چاہیے جو ہمارے آسمانی باپ میں ہیں، جس طرح سے وہ محبت سے، پیار سے جو ہے اپنی اولاد کی حفاظت و نگہبانی کرتا ہے، اسی طرح سے اسے اپنی اولاد کو بھی تربیت کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح باپ کے بغیر پیدا ہوئے،
جب خدا نے بیٹے کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا اپنی کلمہ کے ذریعہ سے، تو کیا خدا باپ جو ہے آسمان سے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خدا جو ہے اس کو باپ کے بغیر نہیں پال سکتا تھا؟ صرف ماں جو ہے وہ ماں ہی اس کو پال سکتی تھی؟ یعنی کہ ماں تو وہ ویسے بھی خدا کے ساتھ تھی، اور اس نے خدا کے ساتھ، خدا ان کے فرشتہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرے لیے تیرے کال کے معافی کو، یعنی اس کا میرے لیے تیرے کال کے معافی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بھی میں بیٹا پیدا کر دوں گی، ہاں ٹھیک ہے بیٹا میرے وطن میں آ جائے گا تو میں اس کو پیدا کر دوں گی، یہ صرف یہی تک نہیں تھا۔ اس کو پتا تھا کیونکہ اس نے شریعت پڑھی ہوئی تھی، اور شریعت کو وہ بڑی اچھی طرح سے خوب ڈیپلی وہ جانتی تھی، اور اس کو پتا تھا کہ وہ جو بیٹا میرے وطن میں آنے والا ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے اور کیا کچھ ہوگا، اور مجھے کس طرح سے کس کس دکھ اور غم سے گزرنا پڑے گا، وہ ساری چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے کال کے معافی کو۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ باپ کے بغیر بھی اس کو پال سکتی تھی، جب اس نے ارادہ کر لیا تھا، جب اس چیز کے لیے تیار تھی، جب اسے تہیا کر لیا تھا کہ میں اس دکھ سے غم سے گزروں گی، تو وہ اس کی تربیت بھی کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے لیے بھی خدا باپ نے ایک زمینی باپ کو مہیا کیا، اور زمینی باپ کو مہیا، حالانکہ جیسے کہ یوسف نے جو ہے اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس کو خواب میں آ کر کہا کہ نہیں، اس کو اپنے ہاں لے کر آ، تاکہ تو اس کے ساتھ رہے، تاکہ تو اس بیٹے کی تربیت کرے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اپنے بچپن کی زندگی میں جب تک انہوں نے خدمت شروع نہیں کی، کس طرح سے وہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہے، اپنے باپ کے ساتھ رہے، اور اپنے باپ کی اسی طرح سے شریعت کو پورا کیا جس طرح سے شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ یعنی کہ جو ہمارے جسمانی باپ ہیں وہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے کہ سسٹر جی اپنا مائک آن کر۔ جی اب میں نے اپنا ڈیٹا آن کر لیا، مجھے لگتا ہے ہمارے پیچھے کام ہو رہا ہے تو شاید اس کی وجہ سے ہمارا نیٹ جو ہے وہ بار بار مجھے لگتا ہے اس کی کوئی وائر ہل رہی ہے، جیسا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ باپ جو زمینی باپ ہیں وہ بھی ہمارے سروں پر رہیں اور وہ ہماری تربیت کریں۔ باپ کا صرف مقصد یہی نہیں ہوتا کہ وہ کمائی کر کے اپنی اولاد کو بس جسمانی طور پر ان کی جسمانی ضروریات پوری کر دے، باپ کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ اس خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرے، اور اولاد پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کی عزت کریں، خاص طور پر باپ کے لیے، تاکہ وہ باپ کی اس بلیسنگ کو حاصل کر سکے۔ جس طرح سے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو برکت دی، اسحاق نے اپنے بیٹوں کو برکت دی، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو برکت دی، یعنی باپ کی جو بلیسنگ ہوتی ہے، جو برکت وہ دیتا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اگر بشرطے کہ باپ خود بھی خدا میں ہو اور خداوند کے ساتھ چلنے والا ہو۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مطلب لکھی ہوئی آیات ہیں جس میں جو ہے بیٹوں کو بھی یہ بات نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے باپ کی بات مانو، اور باپ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ تو اپنی اولاد کو دک نہ کرنا، اپنی اولاد کو غصہ نہ دلانا، اپنی اولاد کی تربیت جو ہے اسی طرح سے کرنا جس طرح سے خدا باپ چاہتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جو ہے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، میں نے ابھی مثال دی ہے خدا یسوع مسیح کے اور ان کے ماں باپ کی، تو جب خدا یسوع مسیح بڑے ہو گئے تھے تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئے خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے راستے پہ چلنے کے لیے، تو ماں باپ نے کچھ نہیں کہا تھا، ماں باپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ جو اس کا کام ہے وہ اس نے کرنا ہے، اس لیے ہمیں اس کی زندگی میں دخل نہیں دینا۔ اور جو جس طرح سے
اسی طرح سے ہم سب کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ اس چیز کو خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کی زندگی میں خدا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے خدا، اور ہمیں پھر اسی طرح سے اسی طریقے سے ہر چیز اس کو مہیا کرنی ہے ایک ماں باپ ہوتے ہوئے، جس طرح سے خدا باپ ہمیں ہر چیز ہمارے لیے راستے بناتا ہے، ہمارے لیے راہیں تیار کرتا ہے، اسی طرح سے ماں اور باپ دونوں کو اپنی اولاد کے لیے بھی اسی طرح سے راہیں تیار کرنی ہے کہ جو راستہ خدا نے ان کے لیے چنا ہے ان کے لیے وہ سب کچھ مہیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہمیں باپ جو ہمیں دکھ سے بچاتا ہے، ہماری چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہمیں جو ہے کثرت سے ہر چیز مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری تعلیم و تربیت کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ جیسے کہ کلام میں لکھا ہے زبور 32 میں اس کے 7 سے 8 آیت میں لکھا ہے کہ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ اس باپ کی آواز ہے جو آسمانی باپ ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کروں تاکہ جس راستے پہ اسے چلنا ہے مجھے بتاؤں کہ تجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ اسی طرح سے ایک جسمانی باپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنی اولاد کو اسی راہ پہ اسی تعلیم پہ اس کو چلانا ہے جس راہ پر اس کو چلنا ہے جو خداوند کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے چنی گئی ہے۔ جیسے کہ ہم مصرف بیٹے کی کہانی ہم سب بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھی ہوئی ہے، اور اس میں ہم ایک باپ کی جو شفقت ہے، ایک باپ کی جو اپنی اولاد سے محبت ہے، بے شک اولاد نے وہ کام کیا، مصرف بیٹے نے وہ کام کیا جو معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن پھر بھی باپ نے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا، اس کا انتظار کیا، اور کس طرح سے ہر دن وہ اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا ہے کہ کب میرا بیٹا واپس آئے گا۔ اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میرے بیٹے نے مال اڑا دیا، میرا بیٹا مال لے گیا ہے، اس کو اس چیز کا رنج نہیں تھا کہ میرے بیٹے نے میری آدھی جائیداد جو ہے وہ لے گیا، اس نے وہ برباد کر دی ہوگی، ہائے میں کیا ہو گیا، میں کم ہو گیا میرے پاس، نہیں، اس نے اس چیز سے رونا نہیں رویا تھا۔ اس نے اگر رونا رویا تھا یا وہ روتا تھا تو اس کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آیا ہے، اور آخر ایک دن بیٹے کو بھی احساس ہو جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جس طرح سے وہ مصرف بیٹے کا جو باپ ہے وہ اس کا انتظار کرتا تھا کہ اس کا بیٹا واپس آئے اور میرے پاس واپس آ جائے، اسی طرح سے ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آئیں، بے شک وہ ہماری تربیت چھڑی سے کرے، تنبیہ سے کرے، ڈانٹ سے کرے یا جیسے بھی کرے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے جسمانی باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں اسی طرح آسمانی باپ کے بھی فرمانبردار ہوں، اور اگر ہم کہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے آسمانی باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں ہم جسمانی باپ کے بھی فرمانبردار رہیں اور اسی میں رہیں، کیونکہ دونوں کا کنیکشن آپس میں ہے۔ کیونکہ باپ، اگر آسمانی باپ زمین پر ہمارے لیے کسی کو باپ مقرر کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک راز ہے، یہ صرف دنیاوی باتیں نہیں ہے کہ ہاں شادی ہو گئی، ہاں اولاد تو ہونا تھی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز کو، اس کنیکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خدا نے ہمیں ماں باپ کا رتبہ دیا ہے اور کس لیے دیا ہے، کس مقصد کے لیے دیا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو اسی راہ پر لے کر چلنا ہے جس راہ پہ خدا چاہتا ہے، اور جو خدا کی پلاننگ ہے ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، ہمیں اسی راہ کو چننا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت کلام سسٹر نے کہا کہ